لا إله إلا الله محمد رسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام درس قرآن میں آپ کا میزبان حافظ ابو بکر سجاد آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کے درس میں قرآن مجید کی سورہ الزمر کی آیت نمبر 53 اور 54 کی تلاوت کی گئی۔ ان آیات کا ترجمہ سن لیں، اس کے بعد ان کا شان نزول، تفسیری پس منظر اور ان آیات سے جو ہمارے لیے سبق ملتا ہے انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیں گے، وہ بہت بخشنے والے اور نہایت رحم فرمانے والے ہیں۔ اگلی آیت کے اندر فرمایا گیا، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کی فرما برداری کرو، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب مسلط ہو جائے اور پھر تمہاری کہیں سے مدد نہ کی جائے گی۔ یہ آیات مبارکہ سورہ الزمر کی آیت نمبر 53 اور 54 ہیں، اور ان کا شان نزول کے اندر یہ بات آتی ہے کہ مکہ کے اندر مشرکین جو اللہ کے نافرمان تھے، ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا کہ اگر ہم گناہوں کو چھوڑ دیں اور اسلام کی طرف آ جائیں، اسلام قبول کر لیں، تو کیا ہمارے سابقہ گناہوں کی معافی ہو جائے گی؟ تو اس کے جواب کے اندر یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ آیات بڑی مبارک آیات ہیں، بڑی حوصلہ افزا آیات ہیں کہ جو دنیا کے ہر انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھولتی ہیں۔ دنیا کے ہر انسان کے لیے، چاہے وہ جتنا بھی بڑے سے بڑا گناہ گار ہے، جتنا بڑے سے بڑا بھی اللہ کا نافرمان ہے، وہ ان آیات کے اندر اس کو یہ امید دلائی گئی ہے ان لوگوں کو کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اسی وجہ سے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے جو الفاظ ہیں، قل یا عبادی، کہ فرما دیجئے کہ اے میرے بندو، تو یہ اللہ رب العالمین نے جو گناہ گاروں کو اپنا بندہ کہہ کر جو ہے وہ فرمایا ہے، تو ایک بہت بڑا یعنی اللہ کی رحمت کی امید اس آیت کے اندر جو ہے وہ دلائی گئی ہے۔ اور اگرچہ یہ آیت مخصوص شان نزول کے تحت نازل ہوئی کہ لوگوں نے سوال کیا اور ان کے جواب کے اندر یہ آیات نازل ہوئیں، لیکن مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ آیت عام ہے۔ ہر بندہ جو گناہ گار ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے، جو اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، تو اس آیت کے اندر اس کے لیے ایک دعوت جو ہے وہ دی گئی ہے کہ وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرے۔ دنیا کے اندر ہم پریشان ہوتے ہیں، اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ دنیا کے مسائل اور پریشانیاں ہمیں گھیر لیتی ہیں۔ تو یہ آیت ہمیں ایک اس سچویشن سے نکلنے کا ایک پلان دیتی ہے کہ دنیا کے اندر جب بھی انسان رہتا ہے، اللہ کی بغاوت آ جائے، خدا نخواستہ گناہ آ جائے، تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے ہدایت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے مرتے دم تک اس کے لیے واپسی کا دروازہ جو ہے وہ رکھا ہے۔ تو یہ آیات ایک بندے مومن کے لیے اور ہر انسان کے لیے بالعموم ایک جو ہے بہت حوصلہ افزا والی جو ہے وہ آیات ہیں۔ اور اگر ان آیات کے تفسیری پس منظر کو دیکھیں، ان آیات کے اندر جو ہونے والا سبق ہے، وہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو ایک بہت بڑا ہمارے لیے دنیا کے اندر امید کی ایک کرن جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو مایوسی کے اندھیروں سے نکال کر امید اور روشنی کی طرف جو ہے وہ بلا رہے ہیں، اور ایک بہت بڑا انسان کے لیے حوصلہ افزا والی جو ہے وہ چیز ہے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں
کہ الحمدللہ انسان نے بہت ترقی کر لی، ہر طرح کی نعمت اس کو جو ہے وہ میسر ہے، اور دنیا کی ہر سہولت انسان کو حاصل ہے۔ انسان ترقی کے لحاظ سے چاند پر پہنچ گیا، بلکہ اس سے بھی آگے نئی نئی کہکشاؤں کو جو ہے وہ ڈھونڈ رہا ہے، اور دنیا کی ہر سہولت انسان کو میسر ہے۔ لیکن عموماً ایک چیز جو انسانوں کے اندر کم ہوتی چلی جا رہی ہے وہ ذہنی سکون ہے، وہ قلبی اطمینان ہے۔ تو یہ آیت اس حوالے سے ہماری جو ہے وہ رہنمائی کرتی ہے کہ جدید دور کا انسان باوجود ترقی کے جس نعمت سے محروم ہے وہ ہے سکون کی نعمت۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو یہ بتایا ہے کہ دنیا کے اندر نعمتوں کے باوجود جب انسان کے اندر کوئی چیز کمی آتی ہے، سکون کی کمی آتی ہے، اطمینان کی کمی آتی ہے، تو یہ آیت ہمارے لیے جو ہے وہ رہنمائی جو ہے وہ کرتی ہے۔ دنیا کے اندر ہر انسان ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود ہر طرح کی نعمت کے لوگ پریشان حال ہیں، ذہنی پریشانیاں، نفسیاتی پریشانیاں، اور سماجی مسائل، انفرادی مسائل، اجتماعی مسائل، اس کے اندر پھر لوگوں کے اندر ڈپریشن اور اس طرح ذہنی دباؤ، اسی طرح جو ہے ان ساری چیزوں کے اندر دنیا کی کوئی نعمت ان مسائل کو حل نہیں کر سکتی۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بظاہر انسان کے پاس نہ کھانے کی کمی ہے، نہ انسان کے پاس گھر کی کمی ہے، نہ انسان کے پاس نعمتوں کی کمی ہے، اس سب ہونے کے باوجود انسان جو ہے وہ پریشان حال ہے۔ تو وہ کیوں پریشان حال ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کا جواب دیا ہے کہ یہ دین سے دوری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان اپنے خالق سے جو ہے وہ دور ہو گیا ہے، تو یہ انسان جو ہے وہ حقیقی خوشی سے جو ہے وہ محروم ہے، اور اس کے لیے اب قرآن مجید نے ہمیں ایک پلان دیا ہے کہ ہماری ایموشنل ویل بینگ کا پلان کیا ہے، کہ ہم کیسے اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کے درس قرآن کے اندر ان آیات کی روشنی کے اندر اس موضوع پر جو ہے وہ گفتگو ہوگی کہ دنیا کے اندر کیوں انسان اپنے رب سے جو ہے وہ دور ہو گیا ہے، ہم کیوں پریشان حال ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور ان مسائل سے ہم کیسے جو ہے وہ نکل سکتے ہیں، اس کا حل اسلام نے ہمیں جو ہے وہ کیا دیا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ آج کے درس قرآن کے اندر ان تمام موضوعات کا احاطہ کیا جائے گا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ دوسرے سیگمنٹ کے اندر، پروگرام کے دوسرے حصے کے اندر درس سے متعلق یا کوئی عمومی سوال بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے وجوہات پر نظر ڈالتے ہیں کہ دنیا کے اندر انسان کیوں پریشان ہوتا ہے، کیوں جو ہے وہ ذہنی اور نفسیاتی مسائل کا جو ہے وہ شکار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ دنیا بنائی ہے تو یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے کہ ہمیں ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہوگی، ہمیں ہر چیز، ہر کام ہماری مرضی کے مطابق ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، اس دنیا کو دارالابتلاء بنایا ہے۔ یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی بنائی اور موت بنائی، کس کے لیے؟ لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے، تاکہ تمہارا ٹیسٹ لے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھا عمل جو ہے وہ کرنے والا ہے۔ تو پہلی حقیقت ہمیں ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ دنیا بنائی ہے، یہ ایک آزمائش کا گھر ہے، یہ ایک امتحان کا گھر ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین خوشی دے کر بھی بندے کو آزماتے ہیں، اور اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ غم اور پریشانی دے کر بھی انسان کو جو ہے وہ آزماتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو خوشی اور غم دونوں کا جو ہے وہ مجموعہ جو ہے وہ بنایا ہے۔ کسی پر خوشی آتی ہے تو وہ بھی عارضی ہے، اور کسی پر غم آتا ہے تو وہ بھی عارضی ہے۔ خوشی کے بعد غم، غم کے بعد خوشی، ان مع العسر یسرا، مشکل کے بعد آسانی، یہ اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے جو اللہ نے انسانی زندگی کے اندر ہمارے لیے جو ہے وہ رکھا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ امتحان ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہمیشہ خوش رہا، اور کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہمیشہ غمگین رہا۔ اللہ رب العالمین کسی کو کم یا زیادہ خوشی اور غم جو ہے وہ عطا کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے خوشی بھی دی اور غم بھی جو ہے وہ دیا، اور دونوں کے اندر جو ہے وہ آزمائش ہے، کیونکہ یہ دنیا ہے، یہاں پہ دھوپ بھی ملے گی اور یہاں پہ چھاؤں بھی ملے گی۔ یہ دنیا ہے، یہاں دن بھی ہے اور یہاں رات بھی ہے، یہاں روشنی بھی ہے اور یہاں اندھیرا بھی ہے، یہاں سردی بھی ہے اور یہاں غم بھی ہے۔
تو یہاں راحت بھی ہے اور یہاں تکلیف بھی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے یہ دنیا کے نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ ایک آزمائش کے لیے ہے۔ اور بالخصوص یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنے نیک بندوں کو زیادہ آزمائش کے اندر ڈالتے ہیں، زیادہ ان پر تکالیف جو ہے وہ آتی ہیں۔ کوئی عزیز کی وفات ہو گئی، کوئی بیماری ہو گئی، کوئی جانی اور مالی نقصان ہو گیا، یہاں تک کہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوا تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کو بھی بخار؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، ایک بندہ اپنے رب کے جتنے قریب ہوتا ہے اس پر اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ تکلیف آتی ہے۔ تو کسی پر دنیا میں اگر تکلیف آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ اور اگر کوئی بندہ خوشی کی حالت کے اندر ہے، ہر وقت نعمتوں کے اندر کھیل رہا ہے، تو یہ بھی کوئی نشانی نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہیں۔ اللہ نے ہو سکتا ہے نعمت دے کر آزما رہے ہوں، اللہ ہو سکتا ہے نعمت چھین کر یا نہ دے کر یا محروم رکھ کر بندے کو جو ہے وہ آزما رہے ہوں۔ تو ایک آزمائش ایک بندہ مومن کے اوپر جو ہے وہ آتی ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کو اس کی نیکیاں اس کو اس بلند مقام تک نہیں پہنچا رہی ہوتی جہاں پر ہمارا رب اسے دیکھنا چاہتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کو کسی آزمائش کے اندر، کسی پریشانی کے اندر، کسی تکلیف کے اندر مبتلا کرتے ہیں، اور اس آزمائش کے اندر سرخرو ہوتا ہے اور پھر اس کا مقام بہت عالی شان ہو جاتا ہے جس کو عام نیکیاں اس تک وہاں پر نہیں پہنچا سکتی تھیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے ایک آزمائش ہو سکتی ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد البلاء الانبیاء، کہ سب سے زیادہ تکالیف جو آئیں وہ انبیاء علیہم السلام پر آئیں، ثم الامثل ثم الامثل، پھر اس کے بعد جتنا بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، اس پر پریشانیاں جو ہے وہ آ سکتی ہیں۔ اب اگر غور کریں نا، قرآن مجید کا مطالعہ کریں، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، جو ہے اللہ کے نبی تھے، لیکن ابلیس نے کتنا پریشان کیا، وسوسے ڈالے، جنت سے نکلوایا، اور پھر آدم علیہ السلام نے دعا کی، آدم اور حوا علیہ السلام نے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یعنی رجوع الی اللہ کیا، اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ ان کی دعا کو جو ہے وہ قبول فرمایا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی مخالفت جو ہے وہ برداشت کی۔ اسی طرح یونس علیہ السلام کے اوپر پریشانی آئی، گھٹن کا ماحول پیدا ہوا، اور پھر انہوں نے دعا، بڑی خوبصورت دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو کسی بھی سفوکیشن میں، گھٹن میں کے ماحول میں، پریشانی میں، یہ دعا جس کو آیت کریمہ کہتے ہیں بہت عالی شان جو ہے وہ دعا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور ان کو آگ کے اندر جو ہے وہ ڈالا گیا۔ ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ نے ان کو مال بھی دیا، اولاد بھی دی تھی، صحت بھی دی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اللہ رب العالمین نے وہ ساری نعمتیں واپس لے لیں۔ آندھیاں اور طوفان آئے اور باغات اجڑ گئے، سیلاب آئے اور محلات گر گئے، گھر جو ہے وہ گر گئے۔ اسی طرح جو ہے وہ بیماری آئی اور جو ہے صحت ہاتھ سے چلی گئی، لیکن ان مشکلات کے باوجود جو ہے انہوں نے صبر کیا، صبر و استقامت کے ساتھ ان مسائل کو، ان پریشانیوں کا سامنا کیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے انہیں شفا جو ہے وہ عطا فرما دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ خاندان کے اندر دشمنی جو ہے وہ پیدا ہو گئی، حسد کی بیماری جو ہے وہ پیدا ہو گئی، مصر کے بازار کے اندر ان کو بیچ دیا گیا، پھر کس طرح ان پر جھوٹے الزامات جو ہے وہ لگائے گئے، کہ پھر کس طرح ناکردہ گناہ کی وجہ سے جیل کے اندر جو ہے وہ جانا پڑا، لیکن ان تمام حالات کا انہوں نے بڑی صبر اور استقامت کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے انہیں عزت بھی عطا فرمائی، انہیں اختیار اور اقتدار بھی عطا فرمایا، اور ان کو دوبارہ اپنی فیملی کے ساتھ اور بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ ملا دیا، اور پورا خاندان باہم شیر و شکر ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح ان کے خلاف بھی سازشیں ہوئیں، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو اللہ کے کتنے برگزیدہ پیغمبر ہیں، سب سے عظیم الشان پیغمبر ہیں، ان کو مکے والوں نے جو ہے وہ کتنا ستایا، کتنی ان پر پریشانی آئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب پر کتنی مکہ کے اندر ظلم و ستم کے پہاڑ جو ہے وہ توڑے گئے۔ اس کے بعد
جو ہے وہ طائف کا مایوس کن مرحلہ کتنا مایوس کن دن تھا بظاہر، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ سے دعا کی، صبر و استقامت کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑا۔ شیب ابی طالب کے اندر آپ کو محصور کیا گیا، آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ اس طرح جو ہے وہ مدینہ منورہ کے اندر بھی کس طرح منافقین سے آپ کو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا۔ تو حالانکہ آپ اللہ کے نبی تھے، اس کے باوجود یہ پریشانیاں اور یہ چیزیں آئی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر کسی پریشانی کا آنا اس سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کو اپنے رب کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے۔ تو یہ آیت مبارکہ ہمیں اسی کا مطلب جو ہے کہ ایک پلان دیتی ہے کہ دنیا کے اندر انسان کسی بھی حالت کے اندر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے دنیا کی کسی مصیبت کی وجہ سے۔ اگر زیادہ سے زیادہ انسان بہت پریشان ہے تو یہ دعا کر سکتا ہے، اللہم احینی ان کانت الحیات خیرا لی وامیتنی ان کانت الموت خیرا لی، کہ اللہ مجھے زندگی عطا فرما جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور مجھے موت عطا فرما جب موت میرے لیے بہتر ہے۔ تو ہمیشہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اچھے دنوں کا انتظار، مشکلات کے اندر، پریشانی کے اندر اچھے دنوں کا انتظار، یہ بذات خود ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر آپ مشکل دور سے گزر رہے ہیں، کسی پریشانی سے گزر رہے ہیں، کسی جسمانی یا نفسیاتی یا ذہنی کرب سے گزر رہے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوں، صبر و استقامت کے ساتھ اس کا سامنا کریں۔ انشاءاللہ یہ جو آپ کا انتظار ہے، صبر کے ساتھ اس مصیبت کو سامنا کر رہے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار جو ہے وہ اجر عطا فرما دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض دفعہ انسان دنیا کے اوپر اس کے اوپر اتنی پریشانیاں آتی ہیں، ہر پریشانی کے ساتھ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ کانٹا بھی بندے مومن کو نہیں چبھتا مگر اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ جب دنیا سے وہ جاتا ہے تو دنیا کی پریشانیوں کی وجہ سے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر چکے ہوتے ہیں، اور جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو یہ کتنی بڑی انسان کو ایک امید دلائی گئی، ایک کتنے بڑا انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے رحمت کا دروازہ جو ہے وہ کھولا ہے۔ تو یہ کہ کوئی بھی پریشانی اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر انسان صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرے، اور یہ بھی ذہن کے اندر رکھے کہ اللہ کے ہر کام کے اندر حکمت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ہمیں ایک چیز ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید میرا رب مجھ سے ناراض ہے، مجھ پر یہ پریشانی بھی آ گئی، یہ پریشانی بھی آ گئی، لیکن ہو سکتا ہے اللہ کے وائڈر پلان میں اور بگر پکچر میں وہ چیز انسان کے لیے بہتر ہو۔ قرآن مجید کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کی باہمی ملاقات ہوئی، اور پھر کس طرح جو ہے کچھ عجیب و غریب واقعات ہوئی ہے۔ خضر علیہ السلام نے کچھ عجیب و غریب چیزیں جو ہے وہ کیں۔ دنیا کی کوئی توجیہ ان کی ممکن نہیں بنتی کہ عقل کے لحاظ سے آدمی کی کسوٹی پر اگر انسان اس کو دیکھے تو آدمی سمجھ نہیں سکتا کہ یہ کام کیوں ہوا ہے یا کیوں کیا ہے، لیکن جب اس کی بعد میں ریزن بتائی گئی، وجہ بتائی گئی، تو انسان سمجھ جاتا ہے کہ کہتا ہے کہ چلو جو کچھ ہوا وہ اچھا ہوا۔ تو بعض دفعہ انسان کے جو ہے وہ ذہن میں وہ ساری چیزیں نہیں ہوتی جو اللہ رب العالمین کی حکمت کے اندر وہ چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر دراصل وہ چیز انسان کے لیے جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ اور پھر جو ہے اس سے ایک حقیقت ہمیں یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ بحیثیت انسان جب ہم پر پریشانیاں آتی ہیں، جب ہم پر مشکلات آتی ہیں، جب ہم بے سکونی کی کیفیت کے اندر گزرتے ہیں، یا ہر کام ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، تو یہ ہمیں ایک سبق دیا جاتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم خالق نہیں ہیں، ہم جو ہے مخلوق ہیں، ہم خالق نہیں ہیں، ہم جو ہے وہ اللہ رب العالمین اس کائنات کا نظام جو ہے وہ چلا رہا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان سے منسوب ایک قول بھی ہے نا کہ عرفت ربی بفصح العزائم، کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے عزائم کو کی تکمیل نہ ہونے پر۔ یعنی آدمی ایک کام کا ارادہ کرتا ہے اور وہ مکمل نہیں ہوتا تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ میں بندہ ہوں، میں جو ہے وہ رب جو ہے وہ نہیں ہوں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس کائنات کے اندر، زمین کے اندر، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم خالق نہیں ہیں، ہم رب نہیں ہیں، ہم رب کے بندے ہیں۔ تو ہمیں بندہ بن کر جو ہے وہ رہنا چاہیے، اور یہ حقیقت بھی ہمیں ہر پریشانی اور ہر تکلیف پر یہ سبق بھی دیا جاتا ہے کہ زمین کا جو کنٹرول ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ کے اندر ہے۔ اور بالخصوص آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ
موسمیاتی تبدیلیاں جو آتی ہیں، ہم بارش چاہتے ہیں لیکن بارش نہیں ہوتی، کہیں پر ہم نہیں چاہتے کہ بارش ہو لیکن وہاں پہ طوفانی بارشیں آ جاتی ہیں، سیلاب آ جاتا ہے، زلزلے آ جاتے ہیں، اور دوسری جو ہے وبائی بیماریاں آ جاتی ہیں، پینڈیمکس آ جاتے ہیں، ہم ان کو نہیں روک سکتے۔ تو اس سے ایک بحیثیت انسانیت ہمیں فرد بھی اور بحیثیت اجتماعیت انسانیت ہمیں یہ ایک درس بھی دیا جاتا ہے کہ وی ڈو ناٹ کنٹرول دا ارتھ، کہ ہمارے ہاتھ میں زمین کا نظام نہیں ہے، زمین کا کنٹرول ہمارے ہاتھ کے اندر نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ کے اندر ہے۔ ہم اگر چاہیں بھی تو وہ تبدیلیاں نہیں لا سکتے اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہ چاہیں۔ تو یہ ہے کہ انسان کو ہر بیماری کے اندر، ہر پریشانی کے اندر ایک سبق جو ہے وہ ملتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرے، اور پھر یہ بھی ایک اللہ رب العالمین بندوں کو ایک موقع فراہم کرتے ہیں۔ عموماً زندگی کے اندر جب انسان ایک نارمل لائف گزار رہا ہوتا ہے، لائف بہت سموتھ جا رہی ہوتی ہے، الحمدللہ ہر نعمت بھی میسر ہے، جو ہے کوئی پریشانی بھی نہیں، اور انسان زندگی بڑی ایک اچھی نارمل لائف گزار رہا ہے، اور اس روٹین میں وہ اپنے رب سے آہستہ آہستہ دور ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے، نماز میں سستی ہو جاتی ہے، فرائض میں سستی ہو جاتی ہے، حرام کے قریب جو ہے وہ چلا جاتا ہے، لیکن پھر اللہ رب العالمین ایک بہت بڑا کرم کرتے ہیں کہ اس بندے کو کوئی مصیبت اور پریشانی کا شوق دے دیتے ہیں، اس کا کوئی اچانک اس پر کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی حادثہ، کوئی عزیز کی وفات، کوئی مالی جانی نقصان، تو اس کے نتیجے کے اندر وہ بندہ، اس کو سوچنے کا ملتا ہے، سوچنے کا موقع جو ہے وہ ملتا ہے، اور پھر وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ امتحان آ گیا تو وہ دعائیں کرے گا، نماز کی پابندی شروع کر دے گا، اسی طرح اور کوئی پریشانی آئی، کوئی عزیز ہاسپٹل کے اندر ہے تو اب وہ باقاعدگی سے دعا کرے گا، کسی اور کو دعا کا جو ہے وہ کہے گا، رجوع اللہ کرے گا۔ تو عموماً حالات میں اس نے یہ نہیں کرنا تھا، لیکن جب اس پر یہ پریشانی آئی تو اس کی وجہ سے وہ اپنے رب کے قریب ہونا شروع ہو گیا۔ تو یہ بعض دفعہ پریشانی، ذہنی پریشانی، مالی پریشانی، جسمانی پریشانی، کوئی بھی پریشانی انسان کو اپنے رب کے قریب کرنے کا ایک موقع جو ہے وہ فراہم کرتی ہے۔ اس لیے کہ عموماً دنیا کی زندگی کے اندر اگر ہم دیکھیں، لوگوں کی نفسیات کا مطالعہ کریں، تو انسان کب گناہ کرتا ہے، انسان کب حرام کی طرف جاتا ہے، اس کے لیے تقریباً 4 چیزیں جب پوری ہوتی ہیں ایک انسان میں، تب وہ اللہ کی بغاوت پر اور گناہ کی طرف جو ہے وہ آمادہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کی صحت جب مکمل ٹھیک ہے، تو اس کے بعد وہ خوشحال ہے، اللہ نے اس کو فالتو پیسے دیے ہیں، اور وہ تیسرا یہ ہے کہ خوش بھی ہے، اللہ نے اس کو کوئی پریشانی نہیں دی، کسی ٹینشن کے اندر نہیں ہے، اور چوتھا یہ ہے کہ وہ فارغ ہے، اللہ نے اس کو فارغ وقت دیا ہے۔ جب یہ 4 چیزیں پوری ہوتی ہیں تو پھر اب شیطان اس کی ذہن کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اور پھر اللہ کی نافرمانی پر جو ہے وہ آمادہ کرتا ہے، اور جو ہے تو عموماً یہ کیفیت انسان کو اللہ کا باغی بنا دیتی ہے۔ بہت زیادہ حدیث کے اندر بھی، حدیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے کہ بعض دفعہ بہت زیادہ مال انسان کو فتنے کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، بہت زیادہ مال کا بعض دفعہ کم ہونا، فقر و فاقہ بھی انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ تو یہ جب کیفیت ہوتی ہے تو انسان اپنے رب سے بعض دفعہ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں کہ اس سے ایک نعمت چھین لیتے ہیں، یا اس کو نعمت کی کمی ہو جاتی ہے۔ اب ایک آدمی ٹھیک ٹھاک تھا، صحت مند تھا، لیکن نہ نماز کی فکر، نہ روزی کی فکر، اور اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کے اندر جا رہا ہے، پھر اچانک وہ بیمار ہو گیا۔ اب جب بیماری آ گئی تو ظاہر ہے وہ گناہ سے رک گیا۔ اب اسی طرح کوئی مالی پریشانی آ گئی تو اب اس کے پاس پیسے ہی نہیں رہے، تو کیسے اللہ کی نافرمانی جو ہے وہ کرے۔ تو بعض دفعہ انسان کو ایک تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو وہ اس کے لیے ایک رحمت کا سبب بن جاتی ہے کہ جس دنیا کی طرف وہ جا رہا تھا، جس نافرمانی کے راستے پر وہ گامزن تھا، اب اس کے نتیجے کے اندر، اس پریشانی کے نتیجے کے اندر وہ دوبارہ بیک ٹو ٹریک اپنے واپس آ گیا ہے۔ پریشانی کی وجہ سے اس نے رجوع اللہ کیا، بیماری میں اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا، فقر و فاقہ میں اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا، تو وہ اپنے رب کی طرف جو ہے وہ واپس آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہیں وجوہات پریشانی کی دنیا کے اندر انسان، اور پھر حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کے اپنے اعمال بھی اس کی وجہ ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر بھی ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ انسان کے بہت ساری پریشانیاں اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے بعض دفعہ کوئی انسان کو ایسا عمل کر بیٹھتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے، اور اس انسان پریشانی کے اندر آ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ سے دوری بعض دفعہ دین سے دوری کے نتیجے کے اندر بھی ہوتی ہے۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا،
اسی طرح انسان دنیا کے اندر جو ہے وہ مگن ہو جاتا ہے اور اپنے رب سے جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر پچھلی قوموں کے زوال کے اندر بھی یہی چیز جو ہے وہ بیان کی گئی کہ کون کون سے وہ گناہ کرتے تھے، جرائم کرتے تھے، جن کی وجہ سے اللہ کی پکڑ اور عذاب ان پر جو ہے وہ آ گیا۔ تو انشاءاللہ اسی موضوع پر بات ہوتی رہے گی، ہم پر پریشانیاں کیوں آتی ہیں، ان کا کیا حل ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کون سی ایسا لاہ عمل دیا ہے کہ جس پر عمل کر کے ہم انسان دوبارہ اپنے رب کے قریب ہو سکتے ہیں، دوبارہ گناہوں کی زندگی سے دور ہو سکتے ہیں، کیسے پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، کیسے ذہنی سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن نے بڑا آسان حل ذکر بتا دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے دین میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان اور سکون ہے۔ انشاءاللہ ابھی بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں، اسی موضوع پر گفتگو جاری رہے گی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ بریک کے بعد سوال بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، سورہ الزمر کی آیت نمبر 53 اور 54 کے اوپر درس قرآن آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس درس قرآن کے اندر اللہ کی طرف رجوع الی اللہ کے موضوع پر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں، جیسا کہ بریک سے پہلے بیان ہوا تھا، کہ ہر انسان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن ایک چیز کی کمی ہے، اور وہ ہے ذہنی سکون اور دل کا اطمینان۔ تو اللہ رب العالمین ان آیات مبارکہ کے اندر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سکون رکھا ہے وہ اپنے دین کے اندر رکھا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، رجوع الی اللہ کرو۔ دنیا کے اندر عموماً لوگ سب کچھ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ، لیکن اس کے باوجود اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ آئی ہیو نو پیس ان مائی لائف، کہ میری زندگی کے اندر کوئی سکون نہیں ہے۔ حالانکہ سب کچھ ہے، رہنے کو بہت اچھا گھر ہے، پہننے کو بہت اچھے برانڈڈ کپڑے ہیں، اور کھانے کے لیے بہت اچھی فوڈ ہے، اور دنیا کی ہر نعمت، ہر سہولت میسر ہے، لیکن ذہن کے اندر سکون نہیں۔ خودکشیاں ہو رہی ہیں، انسان پریشان ہے، حال ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے، جو ہے وہ، اور ذہن کے اندر سکون نہیں، کوئی اجتماعیت نہیں۔ تو اس کا حل اسلام نے ہمیں ان آیات کے اندر بتایا ہے کہ ان تمام پریشانیوں کا حل رجوع الی اللہ ہے۔ ان تمام پریشانیوں کی وجہ اللہ کی رحمت سے دوری ہے، تو ہمیں دوبارہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بریک سے پہلے میں اسی موضوع پر گفتگو کر رہا تھا کہ ان کی وجوہات کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان مسائل کی نشاندہی کریں جس کی وجہ سے ہمارے زندگی کے اندر سکون ختم ہوتا جا رہا ہے، اور پھر وہ حل جو قرآن و سنت نے ہمیں بتایا ہے اس پر ہم عمل کریں۔ تو انشاءاللہ اسی موضوع پر انہی تفصیلی آیات کی روشنی کے اندر جو ہے وہ انہی آیات کی روشنی کے اندر جو ہے آپ کے سامنے اس موضوع پر گفتگو جاری ہے۔ سب سے پہلے ہمیں وہ چیزیں ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ کس وجہ سے ہم اللہ کا غضب ہمارے اوپر آتا ہے، اللہ کا غصہ کس وجہ سے ہوتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر پچھلی قوموں کا ذکر ہے، کس طرح انہوں نے ناپ تول کے اندر کمی کی، فراڈ کیے، دھوکے دیے، تو اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب جو ہے وہ مسلط کیا۔ کس طرح جو ہے انہوں نے ظلم کیا، غرور اور تکبر کیا، اللہ نے ان پر اپنا عذاب جو ہے وہ مسلط کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم، کہ کوئی ملک جو ہے وہ کفر پر تو قائم رہ سکتا ہے، لیکن ظلم پر قائم جو ہے وہ نہیں رہ سکتا۔ تو اگر ہم ظلم اور زیادتی کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافی کریں گے، تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم ذہنی سکونی کے اندر مبتلا ہوں گے، ہم جو ہے وہ دنیا کے اندر ہمیں اللہ کی رحمت سے دوری ہمیں ملے گی۔ تو یہ ہے کہ ظلم اور زیادتی اگر گھر کے اندر ہو تو گھر نہیں چلے گا، اگر محلے کے اندر ہو محلہ نہیں چلے گا، کمیونٹی کے اندر ہو تو کمیونٹی یکجا نہیں رہ سکتی، کسی ملک کے اندر ہوگا ناانصافی ہوگی، ظلم ہوگا، حقوق العباد کی پامالی ہوگی، وہ ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ تو وہ جرائم جو پچھلی قوموں نے کیے، جن کا ذکر قرآن کے اندر ہے، ہم ان کو بھی دیکھیں کہ بحیثیت فرد
اور بحیثیت قوم، بحیثیت کمیونٹی، کیا ہمارے اندر تو وہ گناہ نہیں ہیں جو پچھلی قوموں کے اندر تھے، تاکہ خدا نہ خواستہ ہم ان کی وجہ سے کہیں زوال کا شکار تو نہیں ہو رہے۔ تو پچھلی قوموں نے کیا کیا کہ ان کے اندر نمود و نمائش تھی، ان کے اندر شدت پسندی تھی، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، ان کے اندر جو ہے وہ ناپ تول کے اندر کمی تھی، اور اس وجہ سے جب حرام آیا تو بے برکتی آ گئی، سکون جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ بھی دنیا کے اندر بے سکونوں کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے اگر مال کے اندر کوئی اس کے اندر غلط کی آمیزش ہے، حرام کی آمیزش ہے، تو یہ بہت خطرناک ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں جادو ہو گیا، ہمارے گھر میں کسی نے نظر لگا دی، جو ہے وہ بندش ہو گئی۔ حرام مال کالے جادو سے زیادہ خطرناک ہے۔ جب یہ گھر میں آتا ہے تو گھر میں بے سکونی آتی ہے۔ تو ہمیشہ انسان اپنے سورس آف انکم پر غور کرے کہ میرا ذریعہ آمدن جو ہے وہ کیا ہے، کیا میں حلال طریقے سے کما رہا ہوں یا اپنے بچوں کو حرام جو ہے وہ کھلا رہا ہوں۔ پھر جو ہے باہمی جو جھگڑے ہوتے ہیں یہ بھی نحوستیں لاتے ہیں۔ جھگڑا گھر میں ہوگا تو گھر میں نحوست آئے گی، محلے میں ہوگا تو محلے میں نحوست آئے گی، مسجد میں ہوگا تو مسجد کمیونٹی میں نحوست جو ہے وہ آئے گی، اور دوریاں پیدا ہوں گی۔ تو کہیں بھی جھگڑا ہو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، کہ میں اس شخص کو جنت کے قریب اطراف میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے اگرچہ حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے جھگڑوں کو ختم کریں، فیملی کے جھگڑوں کو ختم کریں، کمیونٹی کے جھگڑوں کو ختم کریں، امت کے جھگڑوں کو ختم کریں، اور بحیثیت سوسائٹی ملک کے اندر باہمی افتراق اور انتشار کی کیفیت کو جو ہے وہ ختم کریں۔ اپنی رائے کی قربانی دے دیں، اپنے حصے کی قربانی دے دیں، لیکن جھگڑے کو جو ہے وہ ختم کریں۔ اور پھر بہت سارے اعمال جو ہے ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو نحوست کا سبب بن رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، ویسے تو اللہ اگر ہمارے کرتوتوں پر اور گناہوں پر پکڑنا شروع کر دیں تو دنیا میں کوئی انسان باقی نہ رہے، لیکن اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے بندے کو ایک ڈھیل دیتے ہیں، ایک موقع فراہم کرتے ہیں۔ اللہ نے اس دنیا کو دار العمل بنایا ہے، دار الحساب نہیں بنایا۔ اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، آج اللہ نے عمل کا موقع دیا ہے، آج حساب نہیں ہے، کل قیامت والے دن حساب ہوگا اور عمل کا موقع ختم ہو چکا ہوگا۔ تو یہ ہے کہ ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اچھا عمل کریں گے تو اس کے اچھے اثرات آپ کے اوپر اور آپ کے گھر والوں کے اوپر، آپ کی فیملی کے اوپر اس کے مرتب ہوں گے۔ اچھائی کا نتیجہ ہمیشہ اچھا جو ہے وہ نکلتا ہے۔ نماز پڑھیں گے تو اس کی نتیجے کے اندر برکت آئے گی، اس کے اندر گھر میں روحانیت آئے گی، اور اگر جو ہے برائی کریں گے تو اس سے نحوست آئے گی، اللہ کی نافرمانی سے جو ہے برکت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اچھے اعمال کا نتیجہ بھی اچھا ہوتا ہے، اور برے اعمال کا وبال بھی برا ہوتا ہے، اور اس کے اثرات بھی برے ہوتے ہیں۔ حج عمرہ کریں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے اندر برکت جو ہے وہ لائیں گے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں انسان کی بدبختی کی علامت ہے۔ جب انسان کی آنکھیں خشک ہو جائیں، آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں، دل سخت ہو جائے۔ جب انسان اللہ رب ناراض ہوتے ہیں تو وہ دل کو سخت کر دیتے ہیں، کسی دوسرے پر رحم نہیں آتا، کسی کی تکلیف کو انسان محسوس نہیں کرتا، تو یہ بھی ایسی کیفیت ہے کہ جو نحوست والی کیفیت ہے، اور اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ طول عمل، اور اسی طرح الحرص دنیا کی لمبی ہرس، اور دنیا کی ہرس اور لمبے لمبے پلان، تو یہ بھی انسان کو بعض دفعہ ذہنی پریشانی کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آسان حل بتایا ہے، انظروا الی من هو فوقکم انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، کہ جو دنیا کے لحاظ سے تم سے نیچے ہے اس کو دیکھو، اور اس کو نہ دیکھو جو دنیا کے لحاظ سے تم سے اوپر ہے۔ کہ وہ شخص کہ جو مال میں، دنیا کی نعمتوں میں تم سے آگے ہے، اگر اس کو ہی آئیڈیل بناتے رہو گے تو کبھی بھی دنیا میں سکون انسان کو نہیں مل سکتا۔ ہر اچھے سے اچھا گھر موجود، ہر گاڑی سے اچھی گاڑی موجود، اور انسان اس کمپٹیشن میں کبھی بھی جیت نہیں سکتا۔ جیت اللہ تعالیٰ نے جو سکون رکھا ہے وہ قناعت میں رکھا ہے، کہ جو کچھ اللہ نے حلال طریقے سے دے دیا، انسان اس پر صبر و شکر کے ساتھ گزارا کرے اور اس کو شکر ادا کرے۔ تو حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ ایک بندے مومن کو تو ہر حال میں اجر ملتا ہے، اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، اللہ اس کو اجر سے نوازتے ہیں، اور اس کو کوئی نعمت ملتی ہے اس پر شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اس پر بھی اسے اجر سے جو ہے وہ نوازتے ہیں۔ تو یہ جو وجوہات ہیں پریشانیوں کی، حرام مال، ظلم، حقوق العباد کی پامالی، اور اسی طرح ایک بعض دفعہ انسان کیوں پریشان ہوتا ہے کہ انسان تنہا ہو جاتا ہے۔ اسلام نے جو دین ہمیں دیا ہے، جو عبادات دی ہیں، اس کے اندر اجتماعیت ہے۔
انفرادیت نہیں ہے اس کے اندر. ہم دیکھتے ہیں نماز یہ ایک اجتماعی عمل ہے. ہم مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد سے واقفیت ہوتی ہے، ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خیر خیریت پوچھتے ہیں. بہت ساری پریشانیاں ذہنی انسان کی ختم ہو جاتی ہیں. اور کوئی نہیں آ رہا ہوتا، ہم دیکھتے ہیں کیوں نہیں آ رہا، بیمار ہے، ہاسپٹل کے اندر ہے، اس کو کوئی اور پریشانی ہے. تو یہ کمیونٹی لائف ہے. اسلام نے ہمیں یہ جو اتنا خوبصورت دین دیا ہے یہ اجتماعیت والا دین ہے. حج بھی اجتماعیت کے ساتھ، روزے بھی ہم اکٹھا افطار اور ایک ہی وقت پہ سحری اور افطار، اور اسی طرح جو ہے زکوٰۃ بھی کہ عمراء لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہیں. تو خذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، کہ عمراء سے لی جائے گی زکوٰۃ اور اسی معاشرے کے غریب لوگوں میں تقسیم کر دی جائے گی. تو یہ ایک کمیونٹی لائف ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنا. اس سے بھی بہت ساری ذہنی پریشانیاں اور بہت سارے انسان کے سماجی مسائل جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں. اور پھر بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی ایک نعمت ہے لیکن وہ ہمارے لیے وبال کا ذریعہ بن گئی، ہمارے اپنے جو ہے وہ اعمال کی وجہ سے. بعض دفعہ تو ایک نعمت ہوتی ہے لیکن ہمارے لیے وہ زحمت بن گئی. تو اسی طرح ان تمام پریشانیوں کا حل اسلام نے کیا دیا ہے ان آیات کے اندر کہ رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا من اکل طیبہ وعمل من سنتی وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ، کہ جو شخص رزق حلال کھاتا ہے، پاکیزہ رزق کھاتا ہے اور سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور دوسرے لوگ اس کی تکالیف کی وجہ سے پریشان نہیں ہے، پرامن ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کسی کو ذہنی اور معاشرتی پریشانی کے اندر مبتلا نہیں کرتا، تو وہ شخص، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل ہوگا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ پر کوئی پریشانی آتی تھی تو آپ کیا کرتے تھے؟ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی پریشانی آئی، مشکل وقت آئی، تو آپ نے نماز کی طرف توجہ کی، یعنی رجوع الی اللہ کیا، فوراً اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہوئے، نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی. تو یہ بھی ایک بندہ مومن بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، یہ ہمارے لیے سب سے پہلا چوائس ہونا چاہیے، سب سے پہلی چیز ہونی چاہیے کہ جب بھی انسان پر کوئی پریشانی آئے وہ نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ میں اس پریشانی کے اندر مبتلا ہوں اور تیرے سوا کوئی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا، تو میری اس پریشانی کو جو ہے وہ دور فرما. اور دوسری چیز استغفار بھی ہے. بعض دفعہ کوئی پریشانی، غم، مصیبت ہمارے اپنے کسی کرتوت کا نتیجہ ہوتی ہے، کسی گناہ کا نتیجہ ہوتی ہے، کسی اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ ہوتی ہے. تو استغفار جب انسان کرتا ہے تو استغفار کیا ہے؟ توبہ کا اظہار ہے، ندامت کا اظہار ہے. اللہ سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے کوئی گناہ ہیں بھی نہیں پھر بھی وہ استغفار کر رہے ہیں امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ آپ دن میں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ جو ہے بھی استغفار کرتے تھے. تو ہم بھی استغفار کو لازم پکڑ لیں. من لزم الاستغفار جعل اللہ لکل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو بندہ استغفار کو لازم پکڑتا ہے اللہ اس کو ہر مشکل اور پریشانی سے نکلنے کا راستہ اسے بتا دیتے ہیں، ہر غم کو دور فرما دیتے ہیں استغفار کی برکت سے، اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کو امید بھی نہیں ہوتی. تو ایک استغفار ایک بڑا جامع استغفار ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیہ واتوب من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم، کہ جو ہے اللہ میں ان تمام گناہوں سے استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں جو میں نے کیے، جان بوجھ کر کیے یا غلطی کے ساتھ کیے، صغیرہ گناہ کیے یا کبیرہ گناہ کیے، لوگوں کے سامنے کیے یا پرائیویٹلی کیے، یا وہ گناہ جو مجھے معلوم ہیں، جو میری یادداشت کے اندر ہیں، اور وہ گناہ جو میں کر کے بھول چکا ہوں، اور وہ گناہ جو میں نے ماضی میں کی اور وہ گناہ جو خدا نہ خواستہ آئندہ کروں گا، اے اللہ میں ان تمام سے سچے دل سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. تو یہ توبہ، یہ استغفار جو ہے رجوع الی اللہ ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت جامع استغفار ہمیں سکھایا، سید الاستغفار. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت ابوء لک اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بذنبی ابوء بنعمتک علی وابوء بذنبی فاستغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سید الاستغفار سکھایا کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا،
وانا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک و وعدک ما استطعت، اور تیرے ساتھ کیے گئے عہد پر اور وعدے پر اپنی استطاعت کے مطابق قائم ہوں، یعنی جو کلمہ میں نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو میں نے تیرا ساتھ عہد کیا تھا اس عہد پر میں قائم ہوں کہ میں تیرا بندہ بن کر رہوں گا، اور اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ جو کچھ بھی میں نے گناہ کیے، برائی کی، میں اس سب سے پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ کے اندر جو ہے وہ آتا ہوں، اور ان تمام نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر کی، اور ان تمام گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر جو میں نے جو ہے وہ کیے، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی بھی گناہوں کو نہیں بخش سکتا، لہذا میرے گناہوں کو بخش دے۔ تو یہ اس کو سید الاستغفار کہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ پورا یاد ابھی نہیں بھی ہوا تو آپ اس کو گوگل کر لیں، سید الاستغفار، تو انشاءاللہ یہ پورا استغفار آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس کو اپنے ڈیلی اذکار کے اندر شامل کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر روز استغفار کرتے تھے، اور امت کو بھی یہی تعلیم دی کہ ہم ہر نماز کے بعد استغفار کریں، صبح استغفار کریں، شام کو استغفار کریں۔ تو یہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ جب گناہ معاف ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کے اوپر آتی ہے اور انسان کی پریشانیاں جو ہے وہ دور ہوتی ہیں۔ اسی طرح اپنا محاسبہ اور جائزہ بھی لینا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، کہ عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے، اپنا جائزہ لیتا رہتا ہے، اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے اعمال کرتا رہتا ہے۔ تو ہمیں اپنا خود احتسابی ہمیں کرنی چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنی گریبان کے اندر جھانکنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں حاسبو قبل ان تحاسبو، کہ اپنا احتساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا احتساب کیا جائے۔ وزنو قبل ان توزنو، اپنے اعمال کا وزن کر لو اس سے پہلے کہ قیامت والے دن تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے۔ اس وقت جب اعمال کا وزن کیا جائے گا تو دین اٹ ول بی ٹو لیٹ، وہ بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ دنیا میں اپنے اعمال کا جائزہ لے لو، دنیا میں اپنی خود احتسابی کر لو، اپنے اعمال کا جائزہ لے لو، اپنی گریبان میں ڈال دو، گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ جو ہے کون سی میرے اندر خامیاں ہیں، کون سی کمزوریاں ہیں، کون سی چیزوں کی وجہ سے میں اللہ کی رحمت سے دور ہوتا چلا جا رہا ہوں، کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت سے ہٹتا چلا جا رہا ہوں۔ تو ان خامیوں کو، ان گناہوں کو اپنے سے جو ہے وہ دور کرے، اور پھر اس کے اندر احتساب بھی ہونا چاہیے۔ دنیا کے اندر عموماً جو ہے نا، اگر کوئی عمارت گر گئی، نقصان ہو گیا، تو صرف استغفار وہاں پہ کافی نہیں ہے کہ استغفار کر لیا اور تقدیر پر ایمان لے آئے۔ تقدیر پر ایمان بھی ضروری ہے، استغفار بھی ضروری ہے، لیکن یہ جائزہ اور احتساب بھی ضروری ہے کہ یہ جو نقصان ہوا یہ کیوں ہوا۔ کسی کی غفلت کا نتیجہ تھا، کسی کی کوئی تکنیکی خرابی تھی، یا دنیا کے اندر جو بھی کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کے پیچھے جائزہ بھی لینا چاہیے کہ کیا کوئی ہیومن ایرر بھی اس کے اندر تھا، کیا کوئی انسانی غفلت بھی اس کے اندر شامل تھی، یا کسی نے کی غفلت کے نتیجے کے اندر دوسرے کا نقصان ہو گیا۔ تو اس وجہ سے یہ جائزہ بھی ضروری ہے۔ اگر کسی کوئی مجرم ہے، کسی نے غفلت کا مظاہرہ کیا تو اس کو اس کی جرم کی سزا بھی ملنے رہنی چاہیے، اس لیے کہ اسلام نے جزا اور سزا کا بھی جو ہے ایک نظام جو ہے وہ رکھا ہے، اور یہ عدل کا ترازو ہے جو جب معاشرے میں نہیں ہوتا تو معاشرہ پھر جو ہے اس کے اندر سکون نہیں آ سکتا۔ ظالم کو جب ظلم کی سزا نہ ملے، مظلوم کو جب تک اس کا حق نہ ملے، تو اس وقت تک معاشرے میں جو ہے امن اور سکون جو ہے وہ نہیں آ سکتا۔ تو یہ ہے کہ استغفار بھی کیا جائے اور احتساب بھی کیا جائے، خود احتسابی بھی جو ہے وہ کی جائے، انصاف کے ترازو کو جو قائم رکھا جائے۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اسلام کو بہت عالی شان ایک جو ہے وہ موقف دیتا ہے کہ ہمیشہ جو ہے عدل اور انصاف کی گواہی کے لیے کھڑے ہو جاؤ، چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو، چاہے تمہارے والدین اور اقرباء کے خلاف ہی جو ہے وہ کیوں نہ ہو۔ قولوا قولا سدیدا، قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا کہ ہمیشہ صاف اور کھری اور سچی بات کرو، اور انسان کو اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ جب انسان کی زندگی کے اندر دو نمبری آتی ہے، دھوکہ آتا ہے، فراڈ آتا ہے، اس کے نتیجے کے اندر انسان خود جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے۔ پھر قرآن مجید کے اندر ایک بہت اہم ہدایت کی گئی، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ دنیا میں عموماً لوگ
ظلم سے ایک دوسرے کا مال کھا لیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے، لیکن خود ذہنی پریشانی کے اندر، آخرت کے اندر تو ہوگی ہی، دنیا کے اندر بھی پریشانی کے اندر مبتلا جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. تو ایک دوسرے کا مال جو ہے ناحق طریقے سے نہ کھا جائے، دوسرے کو پریشان کر کے، دوسرے کو ذہنی تکلیف میں اندر مبتلا کر کے آپ کبھی بھی سکون حاصل نہیں کر سکتے. تو یہ ہے کہ انسان کو اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے، اپنا احتساب بھی کرنا چاہیے، اور پھر ایک اور حل جو اس قرآن نے ہمیں بتایا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، کہ اپنی زاویہ نگاہ کو بدلو، اپنا جو سوچنے کا انداز ہے اس کو جو ہے وہ بدلو. انسان کے اندر شکر کی کیفیت ہونی چاہیے. انسان یہ سوچے کہ میں دنیا کے اربوں انسانوں سے بہتر ہوں، کہ ایک جو ہے اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہیں جو دنیا کے کروڑوں انسانوں کے پاس نہیں ہیں. شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے ایک بڑی خوبصورت حکایت لکھی ہے کہ ایک دفعہ وہ بازار کے اندر جا رہے ہیں اور ان کے پاس جوتے نہیں تھے، تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس تو اتنے اچھے اچھے جوتے ہیں، تو دل کے اندر ناشکری پیدا ہوئی، اور اسی پریشانی میں اور ناشکری والی کیفیت میں مسجد کے اندر آتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے پاؤں ہی نہیں ہیں. تو فوراً اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا کہ اے اللہ ٹھیک ہے تو نے مجھے جوتے تو نہیں دیے، لیکن کم از کم میرے پاؤں تو سلامت رکھے ہیں. تو اس زاویہ نگاہ سے، اس اینگل سے جب انسان اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرتا ہے، ان کے شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے کو اور عطا فرماتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمتیں دی ہیں جن کو ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار بھی نہیں کر سکتے. ہم دنیا کے اربوں انسانوں سے، کروڑوں انسانوں سے بہتر ہیں. اللہ نے ہمیں انسان دنیا کے اندر بنا کر بھیجا، وہ چاہتا تو کوئی اور مخلوق بنا کر بھی بھیج سکتا تھا. اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا، کلمہ پڑھنے کی توفیق دی، دین کی نعمت عطا فرمائی، فیملی کی نعمت عطا فرمائی، اولاد کی نعمت عطا فرمائی، والدین کی نعمت عطا فرمائی، صحت کی نعمت عطا فرمائی. کتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم ان کو شمار کرنا چاہیں ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. ورنہ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ تعس عبد الدینار والدرہم والقطیفۃ الخمیسہ ان اعطى رضی وان لم یعط لم یرضى. اگر یہی ہم پیمانہ بنا لیں کہ اگر کوئی نعمت ملے گی تو شکر کریں گے، نہیں ملی تو ناشکری کریں گے، تو حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، یہ نعمتوں، یہ اچھی اچھی چادروں کا بندہ ہے، یہ درہم اور دینار کا بندہ ہے. تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت انداز کے اندر بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من نجات کیا ہے؟ فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو رکھو، اپنے گھر تک محدود رہو، اور اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں نجات عطا فرما دے گی. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو اگر ہم اپنی زندگی کے اندر پیدا کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ ہمیں یاد کریں گے. فاذکرونی اذکرکم. اور ادفع باللتی ہی احسن، کوئی پریشانی آتی ہے اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے، برائی کو اچھے طریقے سے پازیٹیولی دور کریں. صدقہ و خیرات، الصدقہ ترد البلاء، صدقہ و مصیبتوں اور پریشانیوں کو جو ہے وہ ٹالتا ہے. اسی طرح جو ہے اللہ کی یاد اور اللہ کا قرب نماز کے ذریعے، عبادات کے ذریعے اور گناہوں سے استغفار کے ذریعے، موت کو یاد کر کے اور قیام اللیل کر کے، ذکر اذکار کر کے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت دعا جو ہے وہ سکھائی، اللہم اجعلنی لک ذکارا لک شکارا. اے اللہ مجھے ایس توفیق عطا فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر گزار بندہ بنوں، اور تیری اطاعت کروں، جو ہے نفلی عبادت کروں، تیرا ذکر کروں، تیری فرما برداری کروں، تیری طرف بار بار رجوع کروں اور توبہ کروں. یقین جانیے یہ دعا اگر ہمارے لیے قبول ہو جائے کہ ہم اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندے بن جائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف جو ہے رجوع کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اللہ رب العالمین نے اپنا جو دنیا کے اندر سکون رکھا ہے وہ اپنے دین کے اندر رکھا ہے، اپنی اطاعت کے اندر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان آیات کے اندر جو ایک بندے مومن کے لیے بہت بڑی خوشخبری دی گئی، اللہ ہمیں ان آیات کا مصداق بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رجوع اللہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے کے اندر رکھے، اور جو بھی ہمارے اندر خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، اللہ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو اس سے دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو ہدایت کے راستے پر اور دین کے راستے پر چلائے. سب کو کلمہ پڑھنے کی توفیق جو ہے وہ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.
لا إله إلا الله